شاہین ادارہ جات بیدر سماجی و فلاحی کاموں میں ہمیشہ پیش رہتا ہے۔ شاہین ادارہ جات بیدر کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر سماج اور معاشرے کی خدمت کرنے کی ہمیشہ نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ اسی فلسفے کے تحت شاہین ادارہ جات بیدر نے بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن اور ڈسٹرکٹ وقف آفس کے اشتراک سے بیدر میں ایک ہیلپ سینٹر کا آغاز کیا ہے۔ مرکزی حکومت کے تشکیل کردہ امید وقف پورٹل پر وقف جائیدادوں کے رجسٹریشن کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر اس ہیلپ سینٹر کا آغاز کیا گیا ہے۔ نئی کمان علاقے میں واقع چاند بوڈلے شاہ مسجد کے روبرو بی بی ایف کے آفس میں ملک کے معروف عالم دین مولانا ابو طالب رحمانی نے اس ہیلپ سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر بھی موجود تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ شاہین ادارہ جات نے اس ہیلپ سینٹر کی بہتر کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانب سے کمپیوٹرز اور 4 اسٹاف ممبرز فراہم کیے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا ابو طالب رحمانی نے کہا کہ بیدر کی ایک انچ وقف زمین امید پورٹل پر رجسٹرڈ ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ نئے قانون کے خلاف سپریم کورٹ اور سڑکوں پر مسلم پرسنل لا بورڈ کی لڑائی جاری رہے گی، تاہم رجسٹریشن کا کام بھی جاری رہے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر نے بیدر کی اوقافی جائیدادوں کے متولیان، مسجدوں، قبرستانوں، درگاہوں، خانقاہوں، آستانوں اور عاشورخانوں کے ذمہ داران کو اس ہیلپ سینٹر سے استفادہ اٹھانے کی اپیل کی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن اوقافی املاک کے کاغذات نہیں ہیں، انہیں کاغذات کی تیاری میں بھی یہاں رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ اس مہم میں بی بی ایف کے ساتھ رابطہ ملت تنظیم دوڑو اللہ کی طرف یمارا بیدر بھی شامل ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ امید وقف پورٹل پر جائیدادوں کے رجسٹریشن کی آخری تاریخ مرکزی حکومت نے 5 دسمبر مقرر کی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 5 دسمبر کے بعد مرکزی حکومت ان رجسٹرڈ وقف جائیدادوں کو اپنے قبضے میں لے کر انہیں سرکاری زمین کے طور پر رجسٹرڈ کر سکتی ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر ڈاکٹر عبدالقدیر نے تمام ذمہ داران سے اوقافی املاک کو رجسٹر کرانے کی گزارش کی ہے۔ ہمارے بیدر میں تنظیم دوڑو اللہ کی جانب سے، پھر رابطہ ملت، MRF اور بیدر کی ایک تنظیم ہے بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن، یہ سب مل کر یہاں پہ امید پورٹل پر اوقافی جائیدادوں کو انرول کرنے کے لیے تحریک چلائے ہیں۔ یہاں کے وقف آفیسر کی خواہش پر ہم 4 والنٹرز اور 4 کمپیوٹر کی ہیں جو فل ٹائم وہاں پہ بیٹھ کر ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے ضلع میں 200 لوگوں کو ٹریننگ دی گئی ہے 2 دن پہلے، اور آج بیدر میں اس کا باضابطہ ایک ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہدایت پر۔ یہاں پر کوئی بھی آئیں، یہ بہت آسان ہے، ڈاکومنٹ لے کے آ جائیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے، یہ کریں۔ اور جس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہیں وہ ڈاکومنٹ بنانے کا مرحلہ اسٹارٹ کر دیں، ہو سکتا ہے ڈاکومنٹ بجائیں، کم سے کم اس میں انرول کرنے کا شروع تو کر دیں، تاکہ بعد میں کوئی گنجائش نکل جائے حکومت کی طرف سے، بعد میں گنجائش نکلے گی کہ جو اس میں نام ڈال دیے ہیں وہ باقی ڈاکومنٹ مکمل کر لیں۔ تو اس لیے غفلت نہ ہو، ایک بھی ہمارا اوقافی جائیداد یا ادارہ جو ہے مس ہونے نہ پائے، یہ ملک بھر میں اس کے لیے خواہش کی جا رہی ہے۔ آج الحمدللہ مولانا محترم ابو طالب رحمانی صاحب کے ہاتھوں اس کا افتتاح ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 12 اکتوبر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ نے اجتماعی طور پر یہ بات طے کی اور فیصلہ کیا کہ امید پورٹل پہ جو بعض لڑائیوں کی اور تحریک کے مضبوطی کے خاطر کچھ دنوں کے لیے ہم لوگوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن اجتماعیت نے یہ فیصلہ کیا، ملک کے اکابرین نے یہ فیصلہ کیا، تو امید پورٹل جو گورنمنٹ آف انڈیا نے لانچ کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا وقت 5 دسمبر 2025 ان کے کسی لحاظ سے یہ پورے ہوتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہے کہ یہ وقت ہمارے لیے ناکافی ہے۔ 8 لاکھ کم و بیش جائیدادیں ہیں پورے ہندوستان میں، تو ظاہر ہے کہ اتنے شارٹ ٹرم میں اس کو مکمل کرنا یہ مشکل بہت ہے۔ ہماری تحریک یہ ہے کہ وقف ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، قیامت تک ہماری رہے گی، قیامت تک ہماری رہے گی، یہ تحریک چلتی رہے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ قانون کا احترام کب ہم نے نہیں کیا، سنویدھان کا احترام کب ہم نے نہیں کیا، تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے یہ فیصلہ آنے کے بعد
جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو اپنے کاموں کے سلسلے میں، تحریک کے سلسلے میں، تعلیمی انقلاب کے سلسلے میں ملک اور بیرون ملک کے سفر پر مصروف رہتے ہیں، مستقل مجھ سے فون پر مشورہ کرتے رہے، اور مجھے خوشی ہے الحمدللہ کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ بیدر تشریف لائیں، ہم وہیں سے اس چراغ کو روشن کریں گے اور تحریک کا آغاز کریں گے۔ پورے ہندوستان کے ایک ایک مسلمانوں کی، ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کی دعاؤں کے لیے، ان کی محبت کے لیے، ان کے تعاون کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی شفقت کے لیے میں ذاتی طور پر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔